ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے وہ والے سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو نوجوان لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہیں، جاننا چاہتی ہیں، ان کے تجربات، اور زیادہ تر وہ نہ اپنے والدین کو اپروچ کر پاتی ہیں، نہ ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو ان کے جواب ملتے ہیں، نہ ہی معاشرے میں کہیں اور سے۔ میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جو چیز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کافی دفعہ ینگ لڑکیوں کو کہ شادی قسمت میں ہے، جس سے ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی۔ ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ یہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے پہلے سے کس سے ہونی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو میں ڈیٹیل میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا، ٹائم تھوڑا ہے، کہ قسمت کی طرف اگر آ جائیں تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہر چیز ہی قسمت میں ہے۔ بالکل، آپ شادی کا بتائیے مجھے۔ جو ریلیونٹ چیز ہے وہ شادی کا بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے یہ بدقسمتی سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے پاکستان کی، اور مذہبی حلقوں میں بھی اور دوسرے حلقوں میں بھی خواتین کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں جو اسلام نے دی ہیں وہ اب تک ریکگنائز نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک ٹیکسٹ ہے، جی، بیسک پرنسپل ہے۔ شادی کے معاملے میں لڑکا ہو یا لڑکی، وہ آپ دونوں میں سے کسی کی شادی ان کی مرضی اور پسند کے خلاف جبراً نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ فورسڈ میرجز جو ہمارے یہاں کے رواج ہے وہ اسلام میں ممنوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت کی روح سے جب تک وہ اپنی رضامندی نہ دے بچی، اس وقت تک اس کی شادی نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ تو اب اس کے لیے جوڑ دیکھنا ضروری ہے اور اس کی اپنی فری کانسنٹ لینا ضروری ہے، جبر کے ساتھ نہیں۔ اس میں وہ اپنی چوائس لے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ رضامند ہے یا نہیں۔ لڑکا یا لڑکی دونوں کے برابر رائٹ ہیں اس معاملے میں۔ مگر میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، بیکاز یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر لڑکی سوچتی ہے، اسے کہا بھی جاتا ہے گھروں میں، جواب نہیں ملتا، ہر کوئی کچھ اور ایک مختلف جواب دیتا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری شادی لکھی ہوئی ہے، جس سے ہونی ہے اسی سے ہوئے گی، یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس سے ہونی ہے؟ بیکاز واٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو چیک یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر 3 رشتے آئے ہوں، ان میں سے ایک بہت دین کے قریب ہے، ایک بہت دنیا کے اندر ان پارٹنگ فار ایگزامپل یا دنیا کے راستے اپناتا ہے، اور تیسرا ایک درمیانی روی کے اندر ہے، تو یہ میں نے سنا ہے کہ یہ آپ اللہ سے دعا کرو، یہ آپ کی اپنی کانشیس ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، دین یو ڈیسائیڈ۔ سو یہ لکھا نہیں ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ جوڑے اوپر بنے ہیں۔ اچھا، یہ جو کنسیپٹ ہے نا، میں اس سے ٹائم کے شارٹ ہونے کی وجہ سے اوائڈ کر رہا تھا، چونکہ آپ نے دوبارہ کر دیا، اب میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ جی پلیز، آج کی بیدار خواتین کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کے لیے ایک ریفر پہلے کر دیتا ہوں، کیونکہ بات یہاں پروگرام میں مختصر ہوگی۔ جی، میری ایک انگلش میں بک ہے، بکلیٹ ہے، فریڈم آف ہیومن ول اینڈ پری ڈٹرمینیشن۔ اوکے، اس کا نام ہے فریڈم آف ہیومن ول اینڈ پری ڈٹرمینیشن، ایک انگلش میں ہے کتاب، اور ایک اردو میں میری الگ کتاب ہے، ایمان بالقدر۔ یہ جو قسمت اور تقدیر کا مسئلہ ہے، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن اور حدیث اور ریشنل جتنے دلائل ہیں میں نے بڑی تفصیل سے اس میں سمجھا دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے ذریعے پروگرام کے سننے والوں کو بھی دے دیا کہ جو تفصیل میں پڑھنا چاہیں میری ان 2 میں سے کسی ایک کتاب کو پڑھ لیں۔ اب بریفلی میں عرض کر دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں بیٹے کہ یہ لکھا ہوا یا قسمت میں ہے یا شادی کا میٹر یا کوئی وہ کیا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب لکھا ہوا کا پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ معانی غلط ہمارے ہاں پریویل کرتے ہیں، کنسیپٹ انٹرپریٹیشن رانگ ہے۔ لکھا ہوا کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ پین کے ساتھ ایک چیز لکھ دی ہے اور اس نے پھر اس زندگی میں انسان کو مجبور کر دیا ہے، کہ اب جب اگر لکھنے کا معنی یہ ہو کہ انسان اب اپنی مرضی، اپنی فری ول سے، اپنی فری کانسنٹ سے، اپنی چوائس اور فریڈم سے کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے، تو پھر اس سے تو سوال و جواب کرنے کا حق ہی نہیں رہتا، زیادتی اور ظلم بن جاتا ہے۔ اس کی آنسریبلٹی ختم ہو جانی چاہیے۔ نہ قبر میں اس سے سوال و جواب ہو، نہ قیامت میں سوال و جواب ہو۔ اگر قیامت میں اللہ نے حساب و کتاب کرنا ہے اور اس سے سوال و جواب کرنا ہے کہ تم نے یہ نیک کام کیوں کیا اجر ہے، یہ برا کام کیوں کیا اس کی سزا، تو سزا کس چیز کی؟ جب لکھا ہوا اگر لکھے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ اس نے برائی ہی کرنی ہے، تو پھر اس سے تو اللہ پاک اس سے کبھی حساب و کتاب ہی نہیں لے سکتا، بالکل قبر کا سوال و جواب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کا قاعدہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کسی شخص کے لیے کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ خود کوشش کرے، اس کی اپنی ایفرٹ کا نتیجہ اس کے لیے۔ اب یہ وہ اصول ہے،
اب اس کو اور لکھے ہوئے کے کنسپٹ کو میں آپس میں مرج کر دیجئے because I don't, I'm slightly confused. اب آپ کا کنفیوژن 1 منٹ میں ختم ہو جائے. اچھا. اب لکھا ہوا کا معنی فقط اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، یہ اس کا علم الہی ہے. اس کی میں ایک ایسی مثال آپ کو دے دیتا ہوں جس کو اللہ کے علم پر منطبق تو نہیں کریں گے. وہ مثال اللہ کے علم کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے، اللہ اس مشابہت سے پاک ہے، مگر جسٹ آپ کے اور بیٹے بیٹیوں اور نوجوان نسل کے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹیچر ہے جی، وہ کلاس میں آیا، بڑا ماہر ایکسپیرینسڈ ہے. اس نے بعض بچوں کی طور طریقے حال احوال دیکھے اور کہہ دیا بیٹے آپ کے جو حال ہیں اور طور اطوار ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کبھی پاس نہیں ہو سکیں گے، آپ فیل ہوں گے. اور وہ کہہ دے کہ یہ لکھ لیں میری بات، آپ کبھی پاس نہیں ہوں گے، میں آپ کو 7 دن سے 15 دن سے مہینے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور کلاس کا آپ کا رول دیکھ رہا ہوں، آپ فیل ہوں گے. وہ لکھ کے رکھ لے اور سال کے اینڈ پر وہ فیل ہو جائے. اب ایک سوال ہے کہ استاد کے لکھنے نے اسے فیل کیا ہے یا اس کی اپنی تعلیمی کمزوری نے فیل کیا ہے؟ Who is responsible? I think both. نہیں، ٹیچر رسپانسبل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو خدا نہ خواستہ اس صورت میں رسپانسبل ہے نا کہ اگر اس کے کسی کہنے کا کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس کے اوپر ہو جائے. یوتھ سائیکولوجیکل ایفیکٹ کسی پر ہوتا ہے، باسوں پہ نہیں ہوتا. اس نے ایک اندازہ دے دیا. یہ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھایا نہیں ہے. اگلی بات، چلو میں اس کو یوں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے سامنے نہیں کہا، چلو میں آپ کو اس تو آپ کی اپنی تعلیمی کمزوری ہے نا، بس کلیئر ہو گیا نا. اس کو سامنے نہیں کہا اس کو یوں لے لیں. اس نے کہا کسی اور کو کہ یہ اس لڑکے کے ایسی صورتحال ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتا، اس کا ایپٹیچیوڈ درست نہیں، میں لکھ کے رکھ دیتا ہوں. اس نے لکھ کے رکھ دیا اور پورا سال لڑکے کو نہیں پڑھایا، اس کے نالج میں نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اینڈ پر وہ فیل ہو گیا. اب بتائیے ہو از ریسپانسبل فار فیلئر؟ himself. لڑکا ہمسیلف ہے. Yes. جبکہ اس نے لکھ بھی رکھا تھا. اب سوال ہے کہ اس نے لکھا کیوں تھا؟ یہ اس کا ایکسپیرینس ہے، یہ اس کی کمپیٹنس ہے، یہ اس کی مہارت ہے. مگر وہ بچہ چینج کر سکتا تھا، محنت وہ چینج کر سکتا تھا. اچھا. اب میں یہ بتانا چاہتا، اس کو اگر محنت کرتا، پڑھائی کرتا تو وہ بدل جاتا. اس نے محنت نہیں کی. اس کی قابلیت ہے، اس کا مشاہدہ ہے، اس کا لانگ لائف ایکسپیرینس ہے کہ بچے کو دیکھ کر اس نے لکھ دیا کہ یعنی کہ there is a perfect person for you out there, مگر you can change it. تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ بدلتی ہے. اللہ رب العزت کا ایک علم ہے. یہ انسان تو تب بات کرے کہ وہ لکھ کر کسی کو دکھا دے. اس نے تو کسی کو نہیں دکھایا. اور جو وہ لکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس میں اور ٹیچر کے بتانے میں فرق یہ ہے کہ ٹیچر دیکھنے کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ کرے گا. اللہ چونکہ خالق ہے، کریٹر آف دا یونیورس ہے، وہی علم جو کسی کو بعد میں ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھے گا، نالائکی کرے گا، فیل ہوگا، کیا کرے گا، جسٹ آل مائٹی اللہ نوز بیفور وی کم انٹو ایگزسٹنس. اوکے، بیک انٹو کانٹیکسٹ. سو دیٹ مینس کہ جوڑا یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. اور وہ علم ہماری زندگی کی جو فری آپشن اور لیبرٹیز ہیں ان میں ہمیں مجبور نہیں کرتا. نیکی کریں تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اس لیے وہ ہمیں ثواب دیتا ہے. بالکل. بدی کریں تو اپنے اختیار سے کریں گے، اس لیے اس کا عذاب ملتا ہے. تو اللہ رب العزت کے ہاں قرآن مجید میں جو لفظ ملتا ہے لکھا ہونا، یہ اس کے علم غیب اور اس کے خالق و مالک ہونے کے سے علم الہی کا آئینہ دار ہے، نہ کہ بندے کو مجبور محض کر دینے کا. بندے کو اللہ نے ایک فری ایکٹر بنایا ہے لائف میں. اب وہ کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کر رہا ہے، دوسرا کسی کو قتل کر رہا ہے. جس طرح کوئی کسی کو گاڑی کے نیچے دے کے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو ہر آدمی رسپانسبل اپنے عمل کا دنیا میں بن رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی غلطی کے ساتھ. تو یہ تو فری ول اور جو ڈیسٹنڈ ہے اس کے بیچ میں یہ کانسیپٹ ہے بیوٹیفلی. اب اللہ کے ہاں اگر کسی نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ رشتہ چوز کر لیا آؤٹ آف دا 3، تو کیا اس نے اپنے فری ول کے ساتھ، فری کانسنٹ کے ساتھ. یہ اس کی اپنی آپشن ہے. مگر آل مائٹی اللہ جب کہتے ہیں لکھا ہوا تھا، آل مائٹی اللہ کو جو کچھ آپ نے آزادی فکر کے ساتھ کیا، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو جانتا تھا، مگر اس کا جاننا ہماری فریڈم کو مجبور نہیں کر دیتا، وہ زنجیر نہیں پہنا دیتا، ہمیں ہماری آزادی سلب نہیں کرتا. اوکے، اگین لٹل بلیک اینڈ وائٹ. سو لکھا ہوا ہے کس سے ہونی ہے، نہیں لکھا ہوا یہ اللہ کا علم ہے. لکھا ہوا جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ اللہ کا علم ہے. ڈیسٹنڈ ہے، وہ اللہ جو یہاں بن کے نیچے آتی ہیں. نہیں، پھر میری سمجھ، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ 2 شادی کریں گے فار ایگزامپل، مگر وہ کریں گے مجبوری کی نہیں. they would be responsible for their choice. اللہ رب العزت نے انہیں فریڈم دی ہے.
نیکی کی بھی بدی کی بھی, اچھا رشتہ چوز کرنے کی بھی برا رشتہ چوز کرنے, مگر اللہ کو پتہ کون سا چوز کرنا ہے, صرف اللہ رب العزت کو علم ہے. چلے پرفیکٹ, اس کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا. یعنی یہ سوچ جو ہے کہ اگر غلط فیصلہ انسان خود کرے اور تھوپ دے اللہ رب العزت کے علم کے اوپر, یہ زیادتی ہے, یہ درست عقیدہ جو ہے اس کے اندر گڑبڑ کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہے, یہ رسپانسبلٹی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں, اور ان کو یہ ڈیموکریٹک رائٹ جو اللہ اور ان کے رسول نے دیا ہے کہ وہ اپنا چوز کریں, اپنا آپشن, اپنا رفیق حیات منتخب کریں, اپنی آپشن کلیئر کریں, اپنی کانسنٹ دیں, ان کی کانسنٹ کے ساتھ چوز کریں. پھر اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے معیار مقرر کیے ہیں کہ شادی جو کی جاتی ہے وہ کبھی مال کی وجہ سے کی جاتی ہے, کبھی خاندانی وجاہت اور خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے, کبھی حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے, کبھی دین اور سیرت و کردار کی وجہ سے کی جاتی ہے. لوگ 4 فیکٹر ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے, نگلیکٹ کسی ایک کو نہیں کیا, مگر فرمایا کہ جو سیرت و کردار کا عنصر ہے اس کو ترجیح دیں. فاظفر بذات الدین. ہمیشہ دیکھو کہ سیرت اور کردار میں, بیہیویئر میں, کنڈکٹ میں, موریلٹی میں, تعلیم میں بہتر کون ہوگا, کیونکہ اس نے آگے اولاد کی تربیت کرنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ماں باپ رشتہ کرتے ہوئے ان کی اولی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی امیر گھرانے سے کوئی بہو لے آئیں جس کا جہیز بہت زیادہ آ جائے, کوٹھی بھی آ جائے, مال بھی آ جائے, پیسے بھی آ جائیں, اور وہ جوڑ نہیں دیکھتے کہ یہ مطابقت ان میں ہے یا نہیں. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی یورپ میں ہو جائے اور وہاں بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, ہمارا بھانجا بھتیجا آ جائے, بچی وہاں پیدا ہوئی, وہاں اس کی تعلیم ہوئی, وہ پاکستان کے کلچر سے شناسا نہیں ہے. They don't understand that. Absolutely, there is a very big cultural difference between the two. یہاں بچہ پیدا ہوا تو پھر ان کا نبھا نہیں ہو سکتا, انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں ہوتی. ایک پوچھا گیا ہے کہ والدین کو بچی کی شادی کرتے ہوئے اس کی مرضی کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ نہیں. یہ لازم ہے, بچی کی مرضی کے خلاف شادی کرنا والدین اگر کریں تو یہ ظلم ہوگا. شریعت قسم کی اجازت نہیں دیتی, اس لیے کہ زندگی بچی نے بسر کرنی ہے, اس کی سہیلیوں کے ذریعے ماں کے ساتھ خود بھی لنک ہے. آزاد طریقے ہیں معروف کرنے کے, میں بچی کی مرضی معلوم کرنی چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے اور شریعت نے جہاں لڑکے کو حق دیا ہے وہاں بیٹی کو نہیں.